آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے، ایک فنکارہ تھی، ڈراموں میں آیا کرتی تھی، سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے، محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی، لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، لاش میں اسمیل سے، بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا۔ یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا، ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار، فنکار، اداکار، کامیڈین جو ہوتے ہیں، جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو، لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا، ذرا سا، پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے، خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے، شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے، بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہاں ملکوں میں، مغربی دنیا میں تو کامن ہے، ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے، یہ کامن ہے۔ ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتا چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ، یار تمہیں تمہاری ماں مر گئی تمہیں نہیں پتا چلا، لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا، کامن ہے۔ میں نے بتایا تھا نا بھی حج پہ ہمارے دوست ملے، کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی، اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں، آ جاؤ، نہیں گئی وہ، تو میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی، ورکنگ ڈے ہے بھائی، چھٹی کا دن تھوڑی ہے، ماں مر گئی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن، اخلاق، نائس ٹو میٹ یو۔ انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو، آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو، سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار، سمجھ میں چھوڑو یار۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو، بچے پیدا بھی کرو، ان کو دین بھی سکھاؤ۔ ان لوگوں کے ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں، یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں، 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع۔ ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے، ختم بولو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں، آپ جم جائیں، ایکسرسائز کریں، تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے، ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، اسی پہ پبلک پیدا ہو رہی ہے، اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے، یہ تو چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے۔ خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی، پیدا اسی لیے کیا ہے، مارنے کے لیے، سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی، نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا، کوئی نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا۔ آج پھپھا کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا۔ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست، علاقے کے کونسلر بھی تھے، اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے۔ ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ، یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی، ان کے بیٹے بھی، توقع نہیں تھی ان کو، بہت سخت اسٹریس میں گئے، ڈپریشن میں گئے۔ تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ہٹے کٹے جوان آدمی تھے، بالکل فٹ فاٹ، 35 سال عمر ہوگی۔ میں تھا، مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار، اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ، نہیں جی انتقال ہو گیا۔ کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے، بہت لمبا قد تھا ان کا، صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری، لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں، وہ اپنے قد سے مشہور تھے، یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی، شان و شوکت قد کی وجہ سے۔ ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال، 25 سے 30 سال۔ ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے، چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے، پڑھائی مکمل ہوگی، وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی۔ اطلاع کہ جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی، جوان بیٹے کی موت۔ تو میں سوچ رہا تھا نا، سوچتے سوچتے اتنی موتیں۔ پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، جی ہمارے تایا کی خبر آئی، جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے، پتا چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی، تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ۔ 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے 2-4 سال، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا، خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا، ڈمکانے کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا۔ گلی محلے میں جنازے اٹھتے اطلاع کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو پوری کمنٹری کرتے تھے، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے، ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی
مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. دھچکا لگا ہمارے دل پہ, کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے. انتقال ہو گیا تو اتنے جنازے, اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاع آئی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی, انتقال ہو. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے, کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھو. لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں. وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا. کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ. آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے. نا 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, اب کیا ہے. اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتے ہیں نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ, کیونکہ جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی. ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی, پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے,
اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا, اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا, جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں, ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا, قرآن کیا کہتا ہے بھائی, ہم نے ثم یخرجکم طفلا, اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو, خلقکم من ضعف, کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں, بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے, دودھ ملتا ہے, پراٹھے ملتے ہیں, ڈبل روٹیاں, شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل, تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں, لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں, آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا کو 30 سال میں, کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ اسٹیج ہے نا, جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے, اب ریورس ہونا ہے, وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی, اب آپ کوئی اور کام کرو, ٹھیک ہے نا. پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اب طاقتور ہونے کی فکر ہے. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو, یہ کام آپ کے بس کا ہوتے ہیں نا, بہت باریک باریک. 30 سال میں بھی بالکل باریک باریک, 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے, گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب آپ. اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے, سمجھتے ہو, وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ, 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس, کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور. دماغی کمزوری بھی, جسمانی کمزوری بھی, تو واپس. تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے, کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا, ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے, میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے, بڑے ینگ جوان نا, فٹ فاٹ. تو اب آئے کچھ دن پہلے, اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے ہیں وہ دن گئے, اب تو ایسے ہی ہے. اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے, زور لگتا ہے نا, آہ کی آواز آتی ہے. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا, کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی. ٹھوکر لگی, ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قدم, تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے. تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس. اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں, اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا, کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے, لا تحب الدنیا, دنیا سے محبت بولو مت کرو, دل مت لگاؤ دنیا سے. دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے, حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ, اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی, وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے,
जिना एक गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं? गुनाह। नमाज छोड़ना गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं? गुनाह। हज फर्ज हुआ, आपने नहीं किया, ये गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं? गुनाह। दाढ़ी काटना भी मादरत के साथ क्या है? गुनाह है। अब तक तो गुनाह समझते थे, अब कुछ स्कॉलर आ गए जिन्होंने इसको गुनाह की फहरिस्त से निकाल दिया, वरना गुनाह है, पहले भी था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा, नबी का हुक्म है। इसी तरह मेरे भाई बदनजरी करना, फुहुश फिल्में देखना, ये गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते हैं। सूद खाना गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते हैं। दुनिया से मोहब्बत बहुत बड़ा गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते ही नहीं है, बल्कि वो दुनिया की मोहब्बत जो उनके दिल में होती है उसको भी ये नहीं समझते कि हमारे दिल में मोहब्बत है। वो कहते कहाँ है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वो कहते है ही नहीं हमारे दिल में मोहब्बत, इतनी है जितनी सबके दिल में होती है, तो हमारे दिल में भी उतनी मोहब्बत है। तभी मैं फिर उनसे कहता हूं, मेरे भाई आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, आप इसको गुनाह समझो पहली बात। तो वो कहते हैं क्यों समझें, इसमें क्या खराबी है? हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है, तो दुनिया भी बड़ी अच्छी चीज है, तो क्यों मोहब्बत नहीं होगी मेरे भाई? इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट मोहब्बत के बारे में क्लियर नहीं है। भाई जब शरीयत कह रही है ला तुहिब्बुद दुनिया, कि दुनिया से मोहब्बत मत करो, तो इसका मतलब ये बुरी चीज होगी ना? क्या हो गया मेरे भाई? तो अगर इसके बारे में आपको कोई इश्काल है कि यार मोहब्बत ना करो, तो फिर कैसे चलें दुनिया में? अगर मेरे भाई किसी कारोबारी आदमी को दुकान से मोहब्बत नहीं होगी तो वो दुकान चलाएगा? बोलते क्यों नहीं? तभी लोग तो फिर उलमा पे एतराज करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं दुनिया से मोहब्बत ना करो, दूसरी तरफ जापान के दौरे हो रहे हैं इनके। अच्छा, वो जो मेरी वीडियो आई है ना, मैं लॉन्च में बैठ रहा हूँ, पीछे से कोई लड़की उस लॉन्च को सेट कर रही है, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है, वो किसी और ने बना के डाल दी है। मैं जब अपने कैमरे से कोई वीडियो बनाता हूं तो इसका ख्याल करता हूं कि उसमें लेडीज बोलो ना आए। अब कोई और बना रहा हो तो भाई उसमें मुझे मलामत नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं कहीं भी चलता हुआ जा रहा हूं, खवातीन भी तो चली रही होती है ना, या तो मैं उनको रोक दूं या खुद रुक जाऊं। तो दो ही हल है, या तो मैं, ये कनाडा की वीडियो थी, कनाडा में जाके पाबंदी लगा दूं कि मैं जहां जहां इंजॉय करने के लिए जाऊंगा लॉन्च में, जायज जगहों पे, वो फिल्म देखने थोड़ी जा रहा हूं मैं, वहां मैं जहां जहां लाइफ को एंजॉय करने के लिए, मेरा भी हक है कि नहीं है, मैं लॉन्च में जाऊं, मैं समंदर में जाऊं, तो कनाडा की तमाम अंग्रेज खवातीन को चाहिए कि बुर्का पहन के वो साइडों पे हो जाएं। या तो ये हल है, या ये कि मैं जाना छोड़ दूं, मैं वहां जाऊं जहां सब आदमी हो, तो वो मस्जिद ही है, फिर उसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो हमेशा किसी पे एतराज करने से पहले बात करनी वो चाहिए जिसके तमाम पहलुओं पे आप गौर कर लें कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। अब वहां जहां मैं, कनाडा में एक लेक है, एक झील है, वहां मैं जब, मुझे बताओ कनाडा में किसी झील पे जाना जायज है या नहीं है? स्टेप बाय स्टेप ना, क्योंकि इस पे इतना बड़ा तमाशा बना है। कुछ लोगों ने मेरे बयान पे ही पाबंदी लगा दी कि इस आदमी को हमने बुलाना ही नहीं है, देखो ये लड़की पीछे से वो जो है ना लॉन्च में बिठा रही है इसको और ये जा रहा है, ये कैसा यार, किस तो अस्तगफिरुल्लाह। तो उनको मैं कह रहा हूँ, बड़े कुछ लोग हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दी, तो लगाते कोई, इससे हमारी सेहत पे कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि मेरे लिए कनाडा जाना जायज है या नहीं। पहला सवाल, कनाडा में मेरे लिए किसी झील पे तफरी के लिए जाना जायज है या नहीं है? जायज है। उसमें लॉन्च में बैठना, वो भी मौलवियों के साथ, सारे मदरसे के तलबा थे, ये नहीं कि छप्पड़ में किसी को लेके घूम रहा हूं मैं, वहां सारे मौलाना लोग थे, तबलीगी जमात वाले थे, मदरसे के तलबा भी मदरसे के तलबा थे, जिन्होंने मेरे लिए घुमाने फिराने का इंतजाम किया कि हम आपको घुमाने लेके जाएंगे। तो लॉन्च में उन्होंने मुझे, मौलवियों ने बिठाया, सारे दाएं बाएं मौलवी, वो नजर नहीं आ रहे, नजर कौन आ रही है इन सबको? एक लेडी नजर आ रही है, तो ठरकी तो ये लोग हुए। खैर, तो उन मौलाना ने मुझे लॉन्च में बिठाया, मेरे लिए उस लॉन्च में बैठना जायज था या नहीं था? वो लॉन्च का और उस पूरा सेटअप का इंतजाम अंग्रेज खवातीन के पास था। तो अगर वो पूरा सेटअप मेरा होता और मैंने वो लड़कियों के हवाले किया होता, तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब आप मौलवी हो के ये काम कर रहे हो। भाई वो कनाडा की गवर्नमेंट है, तो वो जो चाहे करे, हम उसको पाबंद नहीं कर सकते। तो बसों में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, तो क्या वहां कोई दाढ़ी मूछ वाले आदमी आते हैं चाय लेके आपके सामने? एयर होस्टेस आती है ना। अमेरिका में हमने देखी है जहाजों में एयर होस्टेस बूढ़ी बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी औरतें, उनको इससे कोई गरज नहीं है कि जवान हो या बूढ़ी हो, वो कहते हैं यार काम हो, वो काम करती हैं। आप चाय मंगवाओ, ठक करके चाय आएगी, आपने पानी मंगवाना है, ठक करके पानी आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट एयर होस्टेस का है कि वो उनको पता है कि शायद कुछ इसके बगैर शायद बैठेंगे नहीं लोग, वल्लाहु आलम, वल्लाह मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल तो अब आपका जहाज में बैठना इसलिए जायज नहीं है कि वहां एयर होस्टेस चाय लेके आती है, तो भाई फिर तो कहीं भी बैठना जायज नहीं, आपके लिए कहीं भी जाना जायज नहीं। तो इसलिए एतराज करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें, अपने आप को उस जगह रख के सोचा करें कि मुफ्ती साहब की जगह अगर आप वैनकूवर में होते और आपको कोई लेक पे घुमाने के लिए लेके जाता और आपको कोई लॉन्च में बिठाता और बिठाने वाली लड़की होती, तो आप क्या करते? छोड़ देते उसको कि चूंकि लड़की बिठा रही है, हालांकि लड़की से कोई हमारा लेना देना था नहीं, वो इंग्लिश में ठिश फिश
इंग्लिश बहुत बोल रही थी. जब ज्यादा उसने मेरे साथ इंग्लिश बोली है ना, तो मैंने एक दोस्त से बोला, मैंने कहा पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, उसको बोले इंग्लिश में बात करें मेरे से. खैर मैंने कहा घंटे से पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, इसको बोलो तमीज से किस में बात करें, इंग्लिश में. उसको नहीं समझ में आएगा मैंने क्या कहा. खैर अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए मैंने कहा ये, क्योंकि इंग्लिश बोले जा रही थी इतनी फास्ट, तो इसलिए मैंने फिर मजाक में उससे कहा कि मैंने कहा इसको बोलो ये पंजाबी छोड़ के मेरे से किस में बात करे. आप लोग की समझ में नहीं आया तो उसकी क्या समझ में आया होगा. खैर तो एतराज तो लोग करते चले जा रहे हैं. तो हाँ, ये एक एतराज बनता है कि ऐसी वीडियो जिसमें इस तरह स्लीवलेस ड्रेस में कोई लड़की हो, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालनी चाहिए. ये एतराज बिल्कुल दुरुस्त है. तो उसका जवाब ये वो मैंने नहीं डाली, वो किसी और ने बना के डाल दी है. और एक और बात से बात चलती है, ये जो मेरी आजकल बहुत ज्यादा वीडियोस आ रही हैं टिकटॉक पे, यूं चलता हुआ जा रहा हूं, फिर यूं दाएं देख रहा हूं, फिर क्लास में जा रहा हूं, ये मैं नहीं बना रहा, ना मुझे ये तर्ज अमल पसंद है. अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है. मैं क्लास में जाता हूं, कोई तालिब इल्म बना रहा होता है, मैं नीचे जामिया रशीद के पार्क में चाय पी रहा हूं, वहां से कोई तालिब इल्म बना रहा है, हम रोक रोक के थक गए, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन ये काम मैं नहीं करता. और मैं तलबा से कहता हूं ये फनकारों पे, अदाकारों पे ये चीजें सूट करती हैं. स्टाइल मारना, गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, फिर यूं जा रहे हैं, फिर यूं स्टाइल मारा, ये एक्टरों पे के काम है. ये उलमा के पे सूट ये चीजें नहीं करती. तमीज से जिंदगी गुजारो, जो ये शोबाजी छोड़ दो. तो ये भी मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट है ही नहीं, टिकटॉक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है. तो ये सब लोग कर रहे हैं अपने चैनलों को ग्रो करने के लिए, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है कि यूं आ रहे हैं, यूं जा रहे हैं, ऐसे स्टाइल मार रहे हैं. ये मैं नहीं कर रहा. खैर हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं. तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई कि देखो, दुनिया से मोहब्बत ये जुर्म है. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया से मोहब्बत जुर्म है, अच्छा देखो जितने भी गुनाह है ना, वो डिप्रेशन पैदा करने में इतने मुआविन मददगार नहीं है. दुनिया से मोहब्बत एक ऐसा गुनाह है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा करता है. ये कुछ गुनाह ऐसे हैं ना जिसकी सजा इंसान को दुनिया में मिलती है. क्या ख्याल है भाई, हेरोइन पियोगे, आखिरत में ठुकाई बाद में होगी, दुनिया में सजा पहले. वो क्या सजा है? थोड़े दिनों में हड्डियों का ढांचा बन जाओगे, काला रंग हो जाएगा, मुंह से बदबू आएगी, मरे हुए मिलोगे किसी पाइप के बरसाती नाले के अंदर से. ये दुनिया की सजा है. क्या ख्याल है? जिस्म तड़पता है, खराब होता है. तो कुछ जुर्म ऐसे हैं जिनकी सजा आखिरत में बाद में मिलेगी, दुनिया में पहले मिल. जैसे नशे हैं, जो नशा करते हैं उनको दुनिया में भी बर्बाद हो जाते हैं. डिप्रेशन में बहुत ज्यादा, यानी डिप्रेशन से मुराद दिमाग खराब होना, जब नहीं मिलती तो परेशान होते हैं.